अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज EPK और EPK में आज हम रिव्यू करेंगे पाकिस्तानी हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म खेल खेल में, जो हाल ही में 19 नवंबर को रिलीज हुई है। इसे प्रोड्यूस किया है फिजा अली मिर्जा ने, वो इसकी राइटर भी हैं, और इसे डायरेक्ट किया है नबील कुरैशी ने। सो ऑलमोस्ट पेंडेमिक के 2 साल के बाद जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है, दिस इज द फर्स्ट पाकिस्तानी फिल्म जो कि सिनेमा घरों की जीनत बनी है। इट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग गोइंग बैक टू द सिनेमा हॉल्स, और बड़ा मजा आया। ऑल्दो कोई बहुत ज़्यादा टर्न आउट नहीं था लोगों का, देयर वर जस्ट फ्यू अदर पीपल बिसाइड्स मी, लेकिन फिर भी जो है इट वाज अ नाइस फीलिंग टू बी बैक टू द सिनेमाज। I would like to congratulate the creators of this film, the producers of this film, क्योंकि ये बहुत ही उन्होंने ब्रेव स्टेप लिया है इस पूरी सिचुएशन के अंदर फिल्म रिलीज करने का। क्योंकि हमारे जो दूसरे फिल्म मेकर्स हैं उनकी फिल्में अभी पेंडिंग हैं, दे आर ऑन होल्ड, जिसमें वार, डिश बटन, लेजेंड ऑफ मौला जट वगैरह शामिल हैं। सो दे वर काइंड ऑफ वेटिंग कि कोई फिल्म रिलीज हो तो वो देखना ही चाह रहे हैं कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन होता है, ऑडियंस किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, सिनेमा हॉल्स जाते हैं नहीं जाते लोग। तो आई थिंक इस पूरी सिचुएशन के अंदर इन दोनों ने जो है, फिजा अली मिर्जा ने और नबील कुरैशी ने, एक बहुत ही करेजियस स्टेप लिया है। दे टुक द रिस्क, और it's very good for the cinema culture and the well-being of the cinema. So I would really like to congratulate both of them. अच्छा जी, इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं, लीड में जो है वो है सजल अली, बिलाल अब्बास खान, फिर इसमें जावेद शेख हैं, इसमें मरीना खान हैं, इसमें समीना अहमद भी हैं, मंजर साहबाई हैं, फिर इसमें फरहान अली आगा हैं। एक कैमियो अपीयरेंस है शुरू में अली जफर की, फिर इसमें एक गेस्ट अपीयरेंस है शहरियार मुनव्वर की, और सपोर्टिंग कास्ट में इसमें कुदसिया अली हैं, रिहाम रफीक हैं, हमाद हैं, हसन बिन जावेद भी हैं। सो इट्स क्वाइट अ स्टेलर कास्ट, और काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है इसमें जो जिन लोगों ने परफॉर्म किया, बिकॉज उसमें यूनिवर्सिटी का जो है जो स्टूडेंट्स थे, बहुत से जिनके नाम हमें नहीं भी पता। सो काफ़ी लंबी चौड़ी इसमें जो है कास्ट वो शामिल है। फिल्म का जो प्लॉट है, बेसिकली इट रिवॉल्व्स अराउंड अ वेरी वेरी सेंसिटिव एंड अ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, जिसका ताल्लुक फॉल ऑफ ढाका से है। 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान सेपरेशन हुई, उसके जो वॉर क्राइम्स हैं, उस वक्त के जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, ये उस पर बेस करता है। एंड आई बिलीव कि इस फिल्म का वजूद में आना जो है वो इस बात की गवाही है कि हम एज ए नेशन, हम लोग अभी तक उस सेपरेशन एंग्जाइटी से, उस ट्रॉमा से हम अभी तक रिकवर नहीं कर पाए, बिकॉज दिस फिल्म कैरीज अ वेरी कैथार्टिक फील टू इट। वैसे भी मैंने नोटिस किया है कि हम लोग जब भी इस मौजू पे बात करते हैं, फॉल ऑफ ढाका पे जब बात होती है उस वक्त की, हम सिविलियंस जब इस मौजू पे बात करते हैं तो देयर इज अ फीलिंग ऑफ रिग्रेट अटैच्ड विद इट, कोई ना कोई उसमें एक अफसोस का एलिमेंट शामिल होता है। सो पहली बार पाकिस्तान में जो है किसी ने इसको फिल्म का मौजू बनाया है, और पहली दफ़ा जो है इस टॉपिक पे बात की गई है इन द फॉर्म ऑफ फिल्म। इस प्लॉट को लेके कहानी में जो बुनत की गई है उसका ताल्लुक जो है वो चंद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे बेस करता है, जो बांग्लादेश जाके फॉल ऑफ ढाका के मौजू पे एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस प्रेजेंट करना चाहते हैं। और इस ग्रुप को लीड करती हैं ज़ारा, प्लेड बाय सजल अली, और उनका साथ देते हैं साद, प्लेड बाय बिलाल अब्बास खान, जो कि ड्रामेटिक सोसाइटी के हेड होते हैं। और इस परफॉर्मेंस को तैयार करने का मकसद ये होता है, इसकी इंटेंट ये होती है कि वहाँ पर जाके बांग्लादेश में 1971 के जो असल हकायक हैं उन्हें प्रेजेंट किया जाए, और वहाँ पर जाके वहाँ पे अवाम का जो है वो दिल जीता जाए। फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है उसमें ज़्यादातर जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ नज़र आती है हमें, विच इज़ वेरी कलरफुल। उसमें हमें ज़ारा और साद की इंटरेक्शन भी दिखाई जाती है, और फर्स्ट हाफ में हमें ज़ारा की दादी से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और हमें पता चलता है हाउ शी लॉस्ट हर हस्बैंड इन द 1971 वॉर, जो कि एक मोटिवेशन बनती है ज़ारा के लिए टू टॉक अबाउट फॉल ऑफ ढाका एंड टू प्रिपेयर द प्ले। फर्स्ट हाफ जो है वो काफ़ी, उसमें हमें एक रंग दे बसंती टाइप फिल्म की जो है उसमें एक फील आती है, बिकॉज उसमें ज़्यादातर जो है वो यंगस्टर्स पे है। उसी तरह से वो 4-5 जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी आपस में दोस्ती और उनका आपस में जो इंटरेक्शन है, और जिस तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स लिए गए हैं, वो काफ़ी जो है एक वाइब जो है उसमें जो है उस फिल्म की जो है वो हमें नज़र आती है। इस फिल्म को लेके पर्सनली आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स।
کیونکہ ایک طرف جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آئیڈیا جو ہے وہ بڑا نیا ہے, ایک نیا ٹاپک ہے, اٹس ویری انٹرسٹنگ. روٹین کی جو ہم رومانٹک ایکشن تھرلر فلمیں دیکھتے ہیں ان سے یہ بالکل ہٹ کے ایک ٹاپک تھا. اٹ واز بیسڈ آن ہسٹری اور ہمارا ایک کنیکشن بھی ہے اس ہسٹری سے. سو اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یو گیٹ دا فیلنگ دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن and there's a lot of censorship involved, both self and imposed, as far as the decision making is concerned. جہاں پہ اسٹوری ٹیلنگ کا اسپیکٹ آ جاتا ہے اس میں آپ کو کافی جو ہے فلاز نظر آتے ہیں, آپ کو اس میں کنفیوژن نظر آتی ہے, بیکاز اٹس ناٹ پاسبل کہ اتنے سالوں کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا اتنے سالوں کا جو کنفلکٹ ہے اس کو آپ ایک گانے میں جو کہ اینڈ میں آتا ہے اس میں آپ ریزالو نہیں کر سکتے. اور سیکنڈلی بہت ہی ایک محتاط انداز سے جو پورا ہے جو ایونٹس کی ڈپکشن ہے, جو ہسٹری کی ڈپکشن ہے, اس کو بڑے ایک کیئرفل طریقے سے جو ہے اسے دکھایا گیا ہے اور اتنی انفارمیشن دی گئی ہے جس کے آلریڈی وی آر فیملیئر ود. So quickly we are going to talk about the highlights of the film اور پھر وہ چیزیں جو ورک آؤٹ نہیں کی. There are portions in the film which you enjoy as an outstanding cinematic experience. اس میں آپ کو over the top cinematography دیکھنے کو ملتی ہے رانا کامران کی. سیٹ ڈیزائن بہت زبردست ہے, آرٹ ڈائریکشن بڑی کمال کی ہے. فلم بنگلہ دیش میں شوٹ نہیں ہوئی ہوئی بٹ دیو ریکریٹڈ ان سچ اے وے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جو لوکیشن ہے یہ ایکچولی میں بنگلہ دیش کی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے بلکہ اعتراض کیا کہ جو بنگلہ دیشی سلمز جو دکھائے گئے ہیں ان کے بارے میں لوگوں نے آبجیکشن بھی کیا ہے, لیکن آئی بلیو کہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا نیریٹو. اور اگر وہ کچھ اور لوکیشنز دکھانے کے چکر میں پڑ جاتے تو پھر کہانی جو ہے وہ مزید اور ڈرفٹ کر جاتی. اسی طرح سے جو 1971 کی وار کے جو سینز ہیں فلم کے اندر, جو کیریکٹر ہیں بابو جو وہ نریٹ کرتے ہیں اپنا پورا انسیڈنٹ, وہ بہت ہی خوبصورتی سے اسے دکھایا گیا ہے. اور شہریار منور کے جو سینز ہیں اس میں فلیش بیک میں جو ہمیں دکھائے گئے ہیں ان کی بھی کلر پیلیٹ اور جو ان کی جو پورٹریل ہے وہ بہت ہی سینسٹیوٹی سے کیا گیا ہے. اٹس فینٹاسٹک. فلم کا جو میوزک ہے اٹس آلسو ویری کیچی. اس ترتیب دیا ہے شجاع حیدر نے اور شانی اشرد نے. خاص طور پہ جو آخری جو کلائمیکس کا جو گانا ہے جس میں پوری تھیٹریکل پرفارمنس ہوتی ہے, اٹس ٹریٹ ٹو واچ, کیونکہ اس میں سارے جو تھیٹریکل ایلیمنٹس ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے, جس میں لائٹنگ ہے, سلویٹس ہیں, ریڈ اور بلیک کا کانٹراسٹ ہے, اور پھر اسپاٹ لائٹس کو بڑے کریٹیو طریقے سے یوز کیا گیا ہے اس میں, وچ جو ڈرامیٹک ایلیمنٹ ہے اس کے اندر اس کو کافی کمپلیمنٹ بھی کرتا ہے. سو اس طرح کے 3-4 سینس ہیں جو کہ بڑے امپیکٹفل ہیں اینڈ دے کائنڈ آف اسٹے ود یو ایون آفٹر یو لیو دا سینما ہال. فلم میں پرفارمنسز کی بات کریں تو دونوں جو سجل اور بلال ہیں بوتھ آر ویری پاپولر ود دا میسز اور لوگ ان کو بہت پسند بھی کرتے ہیں. دے آر سرٹنلی کراؤڈ پلرز, لیکن ان کے کریکٹر میں کوئی ایسا اتار چڑھاؤ نہیں ہے, کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے جس کی وجہ سے اٹ گیوز ڈفرنٹ شیڈس ٹو دیئر کیریکٹر. لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ بلال عباس جو ہیں ان کی اسکرین پریزنس بہت کمال کی ہے اور ڈانس بھی وہ بہت اچھا کرتے ہیں اینڈ ہی ریئلی ایکٹس ریئلی ویل. سو ان کا جو ہے سنس ان کی پہلی فلم ہے یہ, تو اس حساب سے انہوں نے بہت اچھا اس میں کام کیا. پھر اس میں جو سپورٹنگ کاسٹ ہے ان سب نے اپنا جو رول ہے بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کیا ہے. دے آر فرام ناپا, موسٹ آف دیم آر فرام ناپا, اس لیے دے آر ویری ویل ٹرینڈ. پھر اس میں جاوید شیخ, مرینا خان, سمینا احمد اور ان سب کی ایکٹنگ بھی اپنے رول میں بالکل فٹ ہے, ایکٹنگ بہت کمال کی ہے. منظر صاحبائی کی جو نریشن ہے جس وقت وہ آ کے سارا اپنا قصہ سناتے ہیں اپنا پچھلا 1971 کا, اپنی بیوی سے سپریشن جو ہوتی ہے ان کی, جس طریقے سے وہ نریٹ کرتے ہیں, دیٹ واز آلسو بیوٹیفلی ڈن. سو اس طرح سے ایکٹنگ سب کی بہت اچھی تھی, بہت اچھا کام کیا سب نے. اس میں انڈین کیریکٹر جو پلے کیا ہے وکرم کا, نوید رضا نے, ان کا بھی ایک بڑا اسٹیریوٹیپیکل سا ایک انڈین ولن کا کیریکٹر ہے, اینڈ ہی از آلسو پلیڈ ہز پارٹ ویری ویل. اب فلم کے کچھ ایسے ایسپیکٹس وچ ڈڈ ناٹ ورک ویری ویل. اس میں کچھ جوکس تھے ابھینندن کے حوالے سے وچ آر کوائٹ آؤٹ ڈیٹڈ. پھر بہت ہی فورسڈ قسم کی اسپون فیڈنگ کی جاتی ہے آڈینس کو تھرو سجل اباؤٹ فال آف ڈھاکہ.
وہ بھی جو اسپیچ دیتی ہے دیٹ واز ویری ریپیٹیٹیو. اس کے علاوہ جو فلم کی اوپننگ ہے مجھے وہ بھی پرابلمٹک لگی بیکاز اس میں ایک نریٹر جو ہے وہ بتاتا ہے کیریکٹرز کے بارے میں, انٹروڈکشن دی جاتی ہے ہمیں, اور اس کی جو فیل ایک آتی ہے اس وقت وہ ایک کامیڈی فلم کی آتی ہے وچ واز ویری unnecessary, کیونکہ فلم کا جو پہلے 5-10 منٹ ہوتے ہیں یو سپوز ٹو میک دی آڈینس ڈائیو اینڈ انڈلج اسٹریٹ اوے انٹو دی ایجنڈا آف دا فلم, اور وہ اس وقت نہیں ہو رہا تھا, اور وہ لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بڑی لائٹ ہارٹیڈ کامیڈی فلم جو ہے وہ چل رہی ہے. آلسو آئی ہیڈ پرابلم ود دا ٹائٹل آف دا فلم, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی ٹائٹل سے ملتا جلتا ٹائٹل ایک انڈین فلم کا بھی ہے, 1973 کی انڈین فلم ہے کھیل کھیل میں, رشی کپور اور نیتو سنگھ کی. سو اسکرین پلے کے اندر بہت سے فلاز ہیں جو آپ کو چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں آپ دیکھتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ دے کائنڈ آف ڈسٹریکٹ یو فرام دا کرکس آف دا اسٹوری اس وقت. پھر جو وہاں پہ اصل حقائق بتانے کا بار بار تذکرہ اس میں آتا ہے فلم میں, جس میں جو ایونٹس ہیں 1971 کے جو وہ آپ ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں ٹو دا بنگلہ دیشی پیپل, اس میں بھی جو ہے ایک بڑا ایک ون پوائنٹ پرسپیکٹو کے تھرو ان کو دکھایا جاتا ہے, بڑا ایک سبجیکٹو اپروچ ہے اور بہت ہی ٹنل ویژن کے تھرو انہیں بتایا جا رہا ہے, وچ از کائنڈ آف اوکے ان اے سینس, کیونکہ پروپیگنڈا فلمس جب بھی بنتی ہیں تو اس میں اسی قسم کی اسٹریٹجی کو اپنایا جاتا ہے جس میں آپ اتنی بات بتاتے ہیں جتنی آپ بتانا چاہتے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ اب ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں, جس ہم ڈیجیٹل ایج میں رہ رہے ہیں, اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے زندہ ہیں بنگلہ دیش میں جو کہ وٹنس ہیں جو کہ چشمدید گواہ ہیں اس 1971 کے وار کے. سو میرا سوال یہ تھا کہ جو بھی انفارمیشن آپ دینا چاہ رہے ہیں ایز فلم میکرز, از اٹ گوئنگ ٹو سٹ ویل ود دا بنگلہ دیشی پیپل ایز ویل. اور اسی کنسرن کو لے کے جب میں نے رابطہ کیا ڈائریکٹر نبیل قریشی سے کہ کیا آپ یہ جو فلم ہے, کیونکہ آپ کی فلم کا مقصد جو ہے وہ بنگلہ دیشی لوگوں کے دل جیتنا ہے تھرو دی انٹائر اسٹوری دیٹ یو نریٹڈ, تو کیا آپ اپنی یہ فلم بنگلہ دیش میں لے کے جائیں گے, کیا وہاں پہ آپ اس کو اسکرین کریں گے؟ تو ان کا جواب تھا ناٹ ایز یٹ. سو آئی جسٹ ہوپ کہ ہم لوگ جب بھی کسی ایسے سینسٹیو موضوع یا ٹاپک پہ کوئی فلم بنائیں تو اس میں اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ اس میں کلیشیڈ قسم کی انسرشنز نہ ہوں, بیکاز کلیشیڈ چیزیں انسرٹ کرنے کی وجہ سے جو اس کا ایک اصل امپیکٹ ہوتا ہے وہ فلم لوز کر دیتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ ضرور ریکمینڈ کروں گی لوگوں کو کہ آپ ضرور جائیں اور یہ فلم ضرور دیکھیں, بیکاز اس میں بہت سے ایسے مومنٹس ہیں وچ آر ورتھ واچنگ.